السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والسلام علیک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیکم آل النبی ذریعتی سبحان وهم اللہ الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ سبحان اللہ سبحان یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آج سالانہ 24ویں محفل کی چوتھی نشست ہے اور 10 روزہ جو محفل ہے اس کا 9واں دن ہے۔ کل پروگرام کے بعد سے لے کر اب تک اور اب بھی کچھ باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ احباب کا دن بھر سے بڑا تشویش کا معاملہ رہا، کیا کریں گے کیسے کریں گے۔ بالآخر یہی طے پایا کہ بارش کی وجہ سے گراؤنڈ میں کیچڑ ہے تو محفل کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، اتنی بڑی جگہ تو اور ہمارے پاس قریب میں نہیں تھی، اس لیے پھر یہ ہوا کہ چٹائیاں بچھانے کی بجائے کرسیاں رکھ دی جائے تاکہ کیچڑ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال اس کو بھی مالیگاؤں کی تاریخ یاد رکھے گی کہ بارش کے وقت لوگ اگر سسرال کی دعوت آ جائے تو وہاں جانے میں لوگوں کو جان پر آتی ہے کہ بھئی کیچڑ میں کہاں جائیں گے، لیکن یہ اہل بیت کی محبت ہے، نبی اور آل نبی کی عقیدت ہے کہ ہماری محفل پر موسم کا کوئی اثر نہیں، اور کربلا اسی کا نام ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، حسینی کبھی نہیں بدلتے بلکہ حسینی موسم کو بدلتے ہیں۔ احباب نے کہا آپ چھت کے نیچے بیٹھے، میں نے کہا قوم بارش میں بیٹھے، میں کوئی خود غرض آدمی نہیں ہوں اور نہ کوئی خطیب ہوں، میں تو سگے بارگاہ حسینیت ہوں۔ قوم جیسی ہوگی اسی حالت میں ہم بھی ہوں گے۔ قوم اگر دھوپ میں کھڑی ہے تو ہم نے بھی دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، قوم اگر سردی میں ہے تو ہم نے بھی سردی میں رہنا ہے، قوم اگر بارش میں ہے تو آپ کو چھوڑ کر میں نے چھت کے نیچے نہیں بھاگنا ہے۔ بھاگنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، اولاد حسین بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ جب ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ ہمیشہ آپ سے آگے ہمیں پائیں گے، جب ہم بلائیں گے انشاءاللہ، جب ہم بلائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیں آگے پائیں گے آپ سے، دھوپ میں، سردی میں، بارش میں۔ یہ فرق ہے حسینی مزاج کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں اللہ آپ کو بھی یہی مزاج عطا فرمائے۔ اس لیے کہ لوگ بھاگتے ہیں، کربلا سے دیکھو پانی روکا کہ بھاگ جائیں، 72 میں سے ایک بھی نہیں بھاگا، کوئی بھاگا نہیں بھاگا۔ اور یہاں بارش نے پھر امتحان لیا ہمارا، یہاں سے کوئی بھاگ جائے، لیکن جو آیا وہ بھاگا نہیں بلکہ لوگ آتے ہی جا رہے ہیں۔
یہ بھاگنے والوں کا مجمع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرار کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ حیدر کرار کے ماننے والے لوگ۔ سبحان اللہ، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ایک نعرے کا اور اضافہ کر لیں جو آپ بھول گئے، نعرے تحقیق، مل کے نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ ساتھ ساتھ چلیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو 8 بجے کا کوشش تھی کہ 8 بجے محفل شروع یعنی بیان شروع کر دیں گے، محفل نے تو مغرب کے بعد ہی شروع ہونا تھا، لیکن موسم کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 10ویں محرم ہے اور شب عاشور ہے، بہت مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اور یہی شب کربلا کے 72 شہیدوں کی شہادت کی شب ہے، یعنی امام حسین کی زندگی کی جو آخری رات تھی ظاہری طور پر، وہ یہی شب عاشور تھی۔ اور ہمارے یہاں بزرگوں کے وصال کی جو شب ہوتی ہے یا ان کی ولادت کی یا وصال کی، وہ بڑی اہمیتوں کی حامل ہوتی ہے، بڑی برکت والی مانی جاتی ہے۔ لیکن میرے اپنی ناقص معلومات کے مطابق کوئی شب ایسی نہیں آتی جس میں ایک ہی شب اتنے سارے بزرگوں کے وصال یا شہادت کی شب ہوتی ہے۔ کسی شب میں ایک بزرگ کی شہادت یا وصال، کسی میں 2 کی شہادت یا وصال، کسی میں 5 کی شہادت یا وصال، لیکن حتیٰ کہ اگر ہم احد کی شہادتوں کو بھی اگر گنیں تو وہاں بھی 70 شہادتیں اور یہاں 72 شہادتیں۔ حالانکہ کوئی تقابل نہیں ہے وہاں پر، ظاہر سی بات ہے اہل احد ہے، لیکن صرف بتانے کے لیے، جیسے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک گنبد کے نیچے ایک شہر ایسا ہے جہاں 7 اقطاب آرام فرما رہے ہیں، وہ سرزمین حضرت شاہ برکت اللہ مہریروی عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اور اتفاق سے آج ہمارے وہ مرشد سرکار سیدی صاحب البرکات کے وصال کی بھی آج شب ہے، شب عاشور۔ تو بہرحال امام علی مقام کی یہ شب ہے، بہت برکت والی ہے، بہت مبارک ہے، اور ہر سال ہم اس میں، ہم ہی کیا بلکہ دنیا میں جہاں جہاں شکان رسول رہتے ہیں وہ سب ذکر امام پاک کرتے ہیں۔ یہ جو ترتیب وار سلسلہ کربلا شریف کے تاریخ کا اور واقعات کا ہے، تو اگر کل جو لوگ محفل میں شریک تھے تو ان کے ذہن میں اگر کل کا مضمون ہوگا تو کل جہاں ہم نے گفتگو ختم کی تھی وہ یہ کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام یزید پلید کے جو بیعت کا مطالبہ تھا اس کا انکار کر کے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہمارا وقت ختم ہوا اور یہیں پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ اب آگے کی گفتگو یہ ہے، امام پاک علی جدی علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ پہنچے، آپ کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی ہم نے یہیں رہنا ہے، مکہ شریف میں ہی رہنا ہے، کیونکہ مکہ اللہ کا حرم ہے، یہاں لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں رہتا ہے۔ جو حرم میں داخل ہو گیا
ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو امام پاک نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اور آپ نے جو کل سنا کہ مدینہ منورہ کے در و دیوار ادھر رو رہے تھے ہجرت حسین پر، مولا حسین پاک پر، اور مکے میں جشن کا سما تھا کہ امام تشریف لائیں، امام آئے۔ مکے والوں نے بڑی عزت کی، امام پاک نے اپنے خاندان کے مکانوں میں قیام فرمایا، اور پھر حضرت ابن زبیر ابن عمر ان حضرات نے کہا امام اب آپ یہیں رہیں، یہاں سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام کے پاس کوفہ سے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید پلید بدبخت بادشاہ بن گیا، اور امام نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، تو یہ کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ امام کو یہاں بلانا چاہیے۔ امام علی مقام کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اتنی عجلت کی، ایک خط نہیں لکھا بلکہ پے در پے ان لوگوں نے کم و بیش امام علی مقام کو 150 خطوط لکھے۔ یہ کم سے کم تعداد مورخین نے لکھی ہے 150 خطوط۔ بعض لوگوں نے 1000 کا ذکر کیا، بعض لوگوں نے 1500 کا ذکر کیا، لیکن کم سے کم 150 خطوط امام کے پاس آئے۔ امام نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور آپ عازم کوفہ ہوئے۔ جب اصحاب رسول کو، سینئر صحابہ کو جو اس دور میں تھے، پتہ چلا، تو انہوں نے کہا حسین آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کوفہ، وہ کوفہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، جہاں کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے بابا کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے بابا کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی، شہادت آپ کے بابا کی وہاں ہوئی۔ شہادت کے بعد کتنا طوفان آیا کہ امام علی مرتضیٰ کے جسد اقدس کو بھائیوں کو چھپا کر دفن کرنا پڑا۔ علل اعلان بھی مولائے کائنات کو قبر انور میں راحت اور آرام کے لیے رکھنے نہیں دیا گیا۔ کتنے ہنگامے کیے، ساری چیزیں یاد دلائی۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خط کے مضامین آپ نے سنائے، بتائے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آتے ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وہ شرابی، وہ فاسق و فاجر، وہ دین اور دنیا کے لیے آر اور ننگ انسان، اس کے ہاتھ پر تم نے کیوں بیعت کی تھی؟ تو ہم اللہ کو جواب دے دیں گے مولا ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، ان کو دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، اب بتاؤ میں کیسے رکوں؟ اس وقت جب یہ خط دیکھے تو امام نے ان کو کہا کہ اب میرے لیے کیا چارہ ہے؟ تو مشورہ دیا گیا آپ ایک کام کریں، خود نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور آپ کو وہاں سے رپورٹ بھیجے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ اس وقت امام پاک کو یہ مشورہ پسند آیا، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو جیور روانہ کیا۔ آپ جا رہے تھے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے مطابق، شاہ عبدالعزیز کے مطابق، اور اسی طریقے سے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق، اسی طریقے سے مفتی جلال الدین امجدی، ان حضرات کی تحریر کے مطابق کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، اور پھر آپ کوفہ گئے۔ پہلے ہی دن کوفہ میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں کا تانتا بن گیا، لوگ بیعت کرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، بیعت کرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ امام نے یہ منظر دیکھا، امام مسلم نے سوچا کوفی اپنے عہد سے ہٹے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عہد پہ قائم ہیں۔ انہوں نے خط لکھا
امام حالات بڑے خوبصورت ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لیں۔ ادھر خط روانہ ہوا امام حسین کو اور ادھر مخبری کی گئی یزید کو۔ یزید تک بات پہنچی کہ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں، وہ امام مسلم جو امام حسین کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی سخت آدمی کو جو امام مسلم پر معاذ اللہ ہاتھ ڈالے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو غضن پہنچائے، ایسے آدمی کو متعین کیا جائے۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا ان دنوں حاکم تھا، اس سے بڑا ناراض چل رہا تھا۔ ناراضی اتنی تھی دونوں کے درمیان کہ بصرہ سے اس کو معزول کرنے کا پلان چل رہا تھا۔ ایسے میں جب یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچی کہ امام مسلم امام حسین کے نمائندہ بن کر کے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں اور کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا، بلکہ پورا عراق چلا جائے گا ہاتھ سے، تو اس نے اپنے غلام اور اپنے معتمد خاص سرجون کو بلایا۔ یہ سرجون کون تھا؟ یہ سرجون وہ تھا جس کی گود میں یزید پلا تھا۔ یزید صحابی کی گود میں نہیں پلا۔ لوگوں کو اس پر بڑی تشویش ہے کہ یزید صحابی کی گود میں پل کر ایسا بگڑا کیسے؟ وہ صحابی کی گود میں نہیں پلا تھا، اس کو جو پالا تھا جس گود نے، وہ سرجون کی گود تھی، سرجون، اور یہ یزید کا پکا رازدار، اسی کی گود میں وہ پلا، اسی کی گود میں وہ بڑا، اسی کے ساتھ رہا، بہت معتمد تھا یہ یزید کا۔ تو یزید نے اس سرجون سے پوچھا، اور سرجون کون تھا؟ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا، بس اتنا سن لیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ کہ وہ یہودی تھا۔ بعض مورخین نے کہا کہ وہ عیسائی تھا، لیکن اس کو کسی نے مسلمان نہیں لکھا۔ آپ عقد الفرید اٹھا کر کے دیکھیں، اس طرف اس کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ سرجون کیا تھا۔ اس کے بارے میں بتاؤں تو بہت آپ کو حیرت ہوگی، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے، مجھے جلدی سے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے کڑیاں جوڑ کر۔ سرجون سے پوچھا کہ سرجون کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ دربار شام میں اکثر فیصلے سرجون کے مشورے سے ہی ہوتے تھے، یزید ایسے ہی کرتا تھا، اور وہ شاطر دماغ آدمی تھا کہ جو سرجون کہہ دے یزید اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتا تھا، گویا کہ وہ اس کا استاد، اس کا مربی اور معتمد، اس کا دوست، اس کا یار، سب کچھ۔ اس نے کہا یزید اگر نمٹنا اس فتنے کو تو یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ شریف آدمیوں سے ایسی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ کام کرے گا بڑھ کر؟ تو جہاں شرافت نہ ہو تو وہیں سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کام عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دے اور اس کو کچھ لالچ بھی دے دے۔ اس نے فوراً خط لکھا، اور المختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو گیا کہ یزید نے میرا پرموشن کر دیا۔ اس نے اپنی جگہ بصرہ میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ متعین کیا، اور وہ قادسیہ میں اپنی فوج کو روک کر جو ہے وہ حجازیوں کا لباس پہن کر حجازی راستے سے اپنے سر پہ رومال ڈال کر، جس کو چہرہ جس سے چھپ جاتا ہے ڈانٹا باندھ کر کے، وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں حجازی لباس میں حجازی راستے سے عبید اللہ ابن زیاد آیا تو لوگوں کو یوں لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے، اور جب یہ داخل ہوا کوفہ میں تو لوگ نعرہ لگانے لگے، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول۔ یہ تو سب کا چہرہ ایسے دیکھتا کہ کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے، اور یہ جب لوگ جوش و خروش میں تھے تو یہ ادھر جانے کی بجائے جہاں امام مسلم تھے یہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ امام گورنر ہاؤس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بعد میں جب یہ وہاں پہنچا، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، لائٹوں کا دور نہیں تھا، آپ جانتے ہیں آج سے تقریباً 1350 پونے 1400 سال کی بات ہے، تو اسی مدھم اندھیرے کے اندر وہ داخل ہوا تھا، اور پھر جب
کافی ٹائم گزرا، لوگوں کو اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، تو وہ گورنر ہاؤس میں اس نے دستک دی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا امام آپ یہاں تشریف نہ لائیے، تو گورنر ہاؤس ہے۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ میں امام نہیں ہوں، میں تو عبید اللہ بن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ اور دروازہ کھلایا اور صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پھر وہ گورنر بن کر کے بیٹھ گیا۔ راتوں رات جتنے کوفہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، سب کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسا ایسا کام کر رہے ہو، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا، تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حیرت کی بات، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، وفا کی، جن لوگوں نے بلایا تھا، خطوط دیے تھے، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، ان لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم کوئی مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہانی کے گھر میں مقیم تھے۔ ہانی کو پتا چلا یہ حالات ہو گئے، امام مسلم نے اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے گھر بھیج دیا اور آپ خود امام حضرت ہانی کے گھر مقیم رہے۔ المختصر یہ صبح ہوئی، صبح کو اس نے جو وہ سارے جو سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ امام کو پتا چلا کہ سب گرفتار ہو گئے، تو آپ نے آواز لگائی کہ سب لوگ چلو اور کوفہ کے دارالامارت پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا امام مسلم کی ایک آواز پر۔ جیسے 40,000 کا لشکر جمع ہوا، سب نے گھیر لیا کوفہ کے گورنر ہاؤس کو۔ آپ ایک اشارہ فرماتے تو ہنگامہ ہو جاتا، لیکن امام نے فرمایا کہ ابھی جنگ شروع نہ کرو، کوشش کرو کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ادھر وہ بات چیت کے مسئلہ حل کرنے کے پلان میں تھے، ادھر اس نے عبید اللہ بن زیاد لومڑی کی چال اس نے چلی، اور جو جتنے لوگ تھے قبیلے کے سردار، برادریوں کے سردار، سب کو کہا کہ اپنی اپنی برادری کو کہو کہ یہاں سے جائے، ورنہ تم سب کو ابھی مار ڈالوں گا اور ہانی کو بھی قتل کر دوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ جب ان سرداروں نے اپنی قوم سے کہا تمہاری وجہ سے ہم مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، مسلم کے ساتھ نہ رہو، سب ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ، سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ 40,000 کے لشکر میں صرف 500 لوگ بچے۔ اذان مغرب ہو رہی تھی تو 500 لوگ تھے۔ مغرب کی نماز آپ نے جامع مسجد میں شروع کی، 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ جب سلام پھرا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ امام مسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس بات پر کہ میں نے تو خط لکھ دیا، اب میری بات کا تو امام انکار نہیں کریں گے اور امام میری بات پر نکل آئیں گے۔ المختصر یہ کہ امام مسلم نکلے وہاں سے، سارے دروازے بند تھے۔ یہ حالات ہیں اہل بیت کے ساتھ، یہ لوگوں کا رویہ تھا اہل بیت کے ساتھ۔ یہ حالات دیکھے لوگوں نے، دنیا کے لالچی لوگوں نے دکھائی یہ حالات، لوگوں نے، بے وفاؤں نے یہ معاملہ دکھایا۔ کل تک جس کو دعوتیں کرنے کے لیے لوگوں کے گویا کے انتظار ہو رہے تھے، نمبر لگ رہے تھے، قطاریں لگ رہی تھی، اور آج اس کو نہ کوئی کھلانے والا ہے، نہ پلانے والا ہے، نہ اس کو 2 گز زمین بستر کے لیے کوئی دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ امام وہاں سے نکلے اور جب چلے تو سارے دروازے کوفیوں کے بند تھے، سارے کوفیوں نے اپنے دروازے ڈر کے مارے بند کر رکھے تھے۔ گویا کہ قیامت تک ان کوفیوں کی بدعہدی اور ان کی بے وفائی جو ہے وہ دنیا کے اندر مشہور ہونے والی تھی۔ اور پھر امام مسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گڑیا کا گھر کھلا ہے، اس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر، اور اس نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ امام میرے گھر میں آئے، اس نے اس لیے دروازہ کھول رکھا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے ابن اشعث کا گرگا تھا، تو اس کے بیٹے کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ امام وہاں پر رکے اور فرمایا کہ بڑی بھی مجھے پانی پلاؤ گی؟ آپ نے پانی پیا، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے کہا اے اجنبی مسافر جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی میرا کوئی گھر نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب اس نے سنا تو وہ چونک گئی اور پھر اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ اور المختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی مخبری اس کے بیٹے نے کر دی، اور امام مسلم کو پھر لے جایا گیا اور کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر کے امام مسلم کو اوپر سے ان کی گردن کاٹ کر کے زمین پہ گرا دیا گیا اور آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے بہت تفصیل سے امام مسلم کی شہادت بیان کر دی ہے، لیکن آج چونکہ 10ویں شب آ گئی ہے اور ابھی ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی کوئی تفصیل عرض کروں۔ جس کو تفصیل سے سننا ہے شاید پچھلے سالوں کی تقاریر کے اندر وہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کا سر کاٹ لیا گیا، ہانی کا سر کاٹ لیا گیا، زمین پہ گرا دیا گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئی، اور پورے کوفہ کے اندر امام مسلم کا سر اور ہانی کا سر لے کر
کر کے وہ پھرتے رہے. اور اسی طرح پھر بعد میں محمد ابراہیم جناب امام مسلم کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے سر بھی ایسے ہی جو ہے وہ کوفہ میں بازاروں کے اندر گھمائے گئے. 3 ذی الحجہ تھی جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی. امام مسلم کی شہادت کی تاریخ ذی الحجہ کی 3 تاریخ یعنی بقرعید کی، جسے ہم اپنے مالیگاؤں میں بقرعید کے مہینے کی 3 تاریخ ہے. جس وقت ادھر امام مسلم کی شہادت ہو رہی تھی اسی وقت بعین ہی امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، امام علی مقام کے پاس پہنچا. جب امام حسین کے پاس امام مسلم کا خط آیا تو امام حسین نے کوفہ جانے کا پورا پلان کر لیا. آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے، وہ ایام حج ہی تھے، لیکن آج آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے حج اس سال ترک کرنا ہے، حج نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر میں حج کے مجمع میں جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے آدمی خاموشی سے آ کر مجھے شہید کر دیں اور مکے کی حرمت پامال ہو. تو چونکہ آپ پہلے 25 حج کر چکے تھے، آپ پہ حج فرض بھی نہیں تھا، تو امام نے بہت جلدی کی کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں. جب آپ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر یہ پیشانی چوم چوم کر روتے تھے اور کہتے تھے مت جائیے آپ، وہ لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، آپ نہ جائیں وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے. بالآخر امام نے فرمایا یہ مسلم کا خط ہے. انہوں نے کہا حالات سب اچھے ہیں، صحیح ہے، کوفہ والوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، سچی بات لکھی ہے. اب ان کو تجربہ ہو گیا ہے، وہ بدل گئے، وہ تبدیل ہو گئے، انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، سدھر گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اب انہوں نے یہ خط لکھا ہے میں جاؤں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں آیا کہ وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا انہوں نے رویا. حضرت عبداللہ ابن عمر پیشانی چوم کے کہتے تھے اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے ہمارے نزدیک، آپ ابن رسول ہیں، آپ کے سوا کون ہے رسول اللہ کی اتنے قریبی رشتے میں، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں، آپ نہ جائیں. بہت کہی گئی. امام نے فرمایا اب یہ خط مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے. بالآخر امام پاک 8 ذی الحجہ کو یا 3 ہی ذی الحجہ کو 2 قول ملتے ہیں کہ مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ راستے میں تھے، ایک شاعر جس سے شاعر اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت فرزدق نام کا شاعر، مولا علی کی شان میں بڑا قصیدہ انہوں نے لکھا. سید سجاد امام زین العابدین کی شان میں بہت خوبصورت قصیدہ انہوں نے لکھا. وہ قصیدہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو تو کوفہ کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. ایک جملے میں انہوں نے پوری بات سمیٹ دی. بہرحال امام نکل چکے تھے اور امام تشریف لے گئے. راستے میں پتہ چلا امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی. آپ نے انا للہ پڑھی، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا. اب آپ نے چاہا کہ کیا کریں. مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا. اس مشاورت کے اندر امام کو کچھ لوگوں نے کہا واپس جانا چاہیے. امام نے ان کا مشورہ مان کر فرمایا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں. لیکن امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے. تو امام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا یہ ساری چیزیں صرف بہانے ہیں، حقیقت میں تو وہی ہونا تھا جو لکھا جا چکا تھا. امام پاک نے سفر جاری رکھا اور ابھی امام پاک جو ہے کوفہ سے کچھ دور کے فاصلے پر تھے کہ یزید کا 1000 پر مشتمل ایک لشکر جس کا قائد حر ابن یزید، ان کو لوگوں نے تمیمی بھی لکھا ہے اور رہائی بھی لکھا ہے. تو بہرحال وہ آئے اور امام علی مقام سے کہا کہ میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں. امام پاک نے اس کو فرمایا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو مجھے قیدی بنائے گا؟ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی اور پھر امام پاک نے اس کے گھوڑوں کو، اس کی سپاہ کو پانی پلایا. وہ محب اہل بیت پہلے سے تھا لیکن نوکر یزید کا تھا.
یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امام میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو قیدی بناؤں، لیکن 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر میں آپ کو تھوڑی رعایت کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے چگلی کر دیں گے، میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، دن کو میں ساتھ لے جاؤں گا آپ کو، شام کے وقت امام آپ یہ کہنا کہ ہمیں قیام کرنا ہے، اور قیام عورتیں میرے ساتھ ہیں، بے پردگی نہ ہو جائے تو بے پردگی کا عذر کر کے آپ دور ٹھہرنا، اور پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے رات کو نکل جانا، تو کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ چگلی بھی نہ کر سکیں گے اور میرے اوپر کوئی میری آخرت بھی خراب نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں سے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے بعد رات بھر چلتے رہے، صبح کو جب آپ واپس آئے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچے، پھر دن کو قیام کیا، پھر یہی بات اس نے کہا آپ گئے نہیں، کہا گئے تھے لیکن جہاں گئے تھے وہیں آ گئے، پھر دوسری رات ایسی ہوا، پھر تیسری رات ایسی ہوا، جب تیسری رات کو بھی آپ رات بھر چل کر کے صبح کو واپس وہیں پہنچے تو امام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، معلوم کرو یہ زمین کا نام کیا ہے۔ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ گھوڑوں سے سواریوں سے سامان اتارو اور خیمے لگا دو، تو یہاں تک لکھا مورخین نے، بعض مورخین نے، کہ جب وہاں خیمے لگائے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ سیدہ زینب پاک رونے لگی، بھیا یہاں سے تو خون نکلتا ہے۔ فرمایا بہن یہ کربلا کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے شہزادے علی اکبر سے اور غازی عباس سے کہ دونوں پتہ لگاؤ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے پتہ لگاؤ۔ تو اس وقت کہا گیا بجان کیوں؟ تو کہا کہ معلوم کرو کہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کی رقم ادا کرو، زمین کی رقم ادا کرو۔ تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا ہم ایک جگہ تو نہیں رکے، پہلی جگہ ہم تو مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک کئی جگہوں پر رکتے آئے ہیں، لیکن آپ نے کسی جگہ کا پیسہ ادا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا ہم وہاں خیمے لگایا تھا ہم نے، اور ہم مسافر تھے، چند گھنٹے کے لیے، چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے ہم رکے، اس لیے ہم نے وہاں کے پیسے ادا نہیں کیے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی قبریں بنتی ہے تو اسے اس کی زمین کا پیسہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں اب ہم نے قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اس زمین کا پیسہ ادا کرو، اس کی رقم ادا کرو، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہیں، یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ محرم شریف کی 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے، 2 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک آپ کربلا شریف میں رہے، اور مسلسل کوفہ سے خطوط آتے رہے اور خطوط جاتے رہے۔ بہرحال ایک خط ایسا آیا کہ آپ کچھ بھی کریں یزید کی بیعت کریں، باقی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے وہ خط پھینک دیا، اور خط پھینک کر کے فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے لشکر تو روز آنا ہی آ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ ہی ناپاک تھا۔ آخری میں یہ ہوا کہ عمر بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی کا جہنمی پلید بیٹا عمر بن سعد، اس کو ریک کا حاکم بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے رے کی حکومت لکھی ہوئی تھی۔ رے کا آج جو نیا نام ہے وہ تہران ہے، جو بہت بڑا شہر ہے ایران کا، تو وہاں کا وہ حاکم بننا چاہتا تھا، اس کی لالچ میں وہ آیا تھا۔ اس طریقے سے شمر وہ بھی ابن زیاد کا گرگا تھا اور بڑا چمچا تھا۔ شمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعد جو ہے وہ حسین کے ساتھ رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا، اگر یہ ذمہ داری تو مجھے سونپے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی، ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ خط لے کے جا، یہ مزید فوج لے کر جا، اس سے کہنا یا تو جنگ کر یا تو فوج میرے ہاتھ دے، اور حسین کا بھی سر کاٹ اور عمر بن سعد کا بھی سر کاٹ، اور دونوں سر میرے پاس بھیج دے۔ جب وہ شمر آیا، شمر کے بدن پر سفید داغ تھا، حضور نے اس کو چتکورا کتا فرمایا حدیث میں، لیکن اس کی رشتہ داری حضرت ام البنین کے ساتھ، جیسے کزن ہوتی ہے
چچا بابا میں جو رشتہ داری ہوتی ہے، یہ ام البنین جو تھی یعنی مولا عباس کی امی، یہ رشتے میں شمر کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو ابن زیاد کو شمر نے کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے 5 پھوپھی زاد بھائی حسین کے ساتھ ہیں، تو میں ان سے نہیں لڑوں گا، میں ان کی امان لکھ دے کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں ان کو بچا لوں گا۔ 5 بیٹے تھے ام البنین کے حضرت امام حسین کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت جعفر ابن علی، اسی طریقے سے عمر ابن علی اور حضرت عون ابن علی۔ نام مختلف کچھ مقامات پر تبدیل ہیں، لیکن 5 بیٹے ام البنین کے تھے۔ بلکہ وہ حضرت ام البنین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام ہے فاطمہ، ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا ام البنین سے یعنی فاطمہ سے، ٹھیک؟ تو فاطمہ نے پہلی شب میں کہا کہ علی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میں کل تک فاطمہ تھی اب فاطمہ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا کوئی نام آپ دوسرا رکھ دیں۔ 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو یہ جو آپ کے 2 شہزادے حسن اور حسین ہیں، اور یہ جو آپ کی شہزادی 2 زینب اور ام کلثوم ہے، تو ان کو اپنی ماں جو دنیا سے تشریف لے گئی ہے ان کی یتیمی کا داغ ان کے دل پر اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب فاطمہ کہو گے تب ان کے دل پر داغ یتیمی تازہ ہوگا۔ واللہ میں نہیں چاہتی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کہے میں ان کو یتیمی کا داغ جو ہے اللہ پر تازہ ہونے دوں۔ یہ شہزادے میرے ہونے والے بچوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر ہم تمہیں فاطمہ نہ کہیں، اس کی وجہ دوسری وجہ یہ کہا انہوں نے کہ فاطمہ بنت محمد تھی اور وہ رسول اللہ کی شہزادی تھی، کنیز کبھی شہزادی کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا آپ نے، کنیز کبھی شہزادی کے۔ تو مولا علی کی زبان سے نکلا پھر اسی فاطمہ کی دعا سے، جب انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ علی میرے بعد اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے۔ یہ دعا کی تھی سیدہ نے دنیا سے جاتے ہوئے، جب میرے بعد آپ دوسرا تیسرا نکاح کریں تو اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹوں کا باپ بنائے۔ مولا علی نے کہا کیوں؟ اور کہا بہادر بیٹوں کا باپ بنائے۔ کہا اس لیے کہ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کربلا میں اکیلا حسین رہے گا تو وہ آپ کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ تو آپ نے فاطمہ نے دعا کی تھی، اس لیے تمہاری کنیت ام البنین رکھی جاتی ہے، یعنی بیٹوں کی ماں، تم بیٹوں کی ماں رہو گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 بیٹے دیے۔ اسی لیے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کم و بیش 12 سے زیادہ بیٹے ہوئے بعد میں، اور 15 سے زیادہ بیٹیاں ہوئی مولا کائنات سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد، وہ ایک الگ سی تفصیل ہے۔ تو یہ ام البنین ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جس سے رشتہ تھا شمر کا۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ تم امان نامہ لکھ دو تاکہ میں ان کو ہٹا لوں حسین سے۔ شمر نے جب یہ بات رکھی اس نے لکھ دیا کہ ان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ شمر آیا تو پہلے یہی کہا عباس کدھر ہے، محمد کدھر ہے، عون کدھر ہے، جعفر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، وہ 5 نام اس نے لیے۔ جب یہ آئے تو کہا تم میری پھوپھی کے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا تو حسین سے ہوگا۔ مولا عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت، محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو ذبح کرے گا اور ہم ان کے بعد زندہ رہیں گے۔ واللہ حسین کے بعد ایک دن کی زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم جیئیں گے تو حسین کے ساتھ جیئیں گے اور مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے۔ یہ تھی غازی عباس کی وفا، اور میں اس پر آج ذکر کروں گا اگر ان کی شہادت تک ہم پہنچے، اگر وقت میں برکت گنجائش رہی تم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ امام علی مقام
امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی والی سلام. اب 2 تاریخ سے 6 تاریخ آ گئی اور پھر یہ سب معاملہ ہوا. شمر آیا اور اس نے آنے کے بعد عمر بن سعد سے کہا یا تو لڑو یا تو میرے ہاتھ میں کمان دو, میں تمہیں بھی قتل کروں گا ان کو بھی قتل کروں گا اور ایسا ایسا ہوگا. اس نے کہا نہیں, مجھے تو رہے کی حکومت چاہیے. تو کہا پھر کل سے, بلکہ اس نے کہا ابھی سے پانی بند کر دو, پانی نہیں جانا چاہیے. اسی میں بات ہوئی, گفتگو بھی بہت طول ہوئی, خطوط آتے جاتے رہے. بالآخر 7 محرم کو ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کر دیا گیا. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, یہ سب حقائق اور معتبر حقائق ہیں. امام عرش مقام پر اور ان کی اولاد پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا, کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان سے جنگ کریں گے تو یہ ٹک نہیں سکیں گے ہمارے سامنے. اور حیرت ہے 72 لوگ ہیں, 72, جس میں بوڑھے بھی ہیں. حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بوڑھے بھی ہیں, علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. ان 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے دگنا تگنا نہیں بلکہ اس کا 100 درجہ زیادہ بھی نہیں. اگر 72 کو مزید 100 سے کرے تو 72 100 ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے 100 درجہ زیادہ بھی نہیں بلکہ 22,000 کا لشکر. کوئی ایسی جگہ آپ مثال آپ کو نہیں ملے گی 72 کے مقابلے میں, جس میں بیمار بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور پانی بھی بند کر دیا. ساقی کوثر کے نواسوں پہ پانی بند کیا. امام علی مقام نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے. بہرحال 7 محرم سے لے کر کے پھر 9 محرم تک مزید مذاکرے ہوتے رہے, باتیں ہوتی رہی. وہ یہی کہتے تھے یا تو لڑو یا تو بیعت کرو. امام کہتے تھے نہیں. اس درمیان میں امام نے 3 باتیں کہی. فرمایا میں نہ جنگ کے ارادے سے آیا ہوں, نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہوں, انہوں نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں. اور جو سامنے لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کے بلائے تھے. آپ نے خط بھی دکھائے, نام لے لے کر کے بتایا کہ تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, تو نے نہیں لکھا تھا, تو نے نہیں لکھا تھا. وہ سب یزید کے خوف سے اور دولت کی اور مال کی لالچ میں سب مکر گئے. ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا, ہم کچھ نہیں جانتے. امام علی مقام نے فرمایا 3 باتیں میری سن لو. نمبر 1, میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو. نمبر 2, میں کسی اجنبی علاقے میں چلا جاتا ہوں, کسی سرحدی علاقے میں, کسی اجنبی علاقے میں جہاں کوئی تمہاری خلیف یعنی کہ تمہاری بادشاہت کی بو باس وہاں نہ ہو, میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں, وہاں رہوں گا. یا پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ایک کام کرو, مجھے ملک شام سیدھا جانے دو, میں ڈائریکٹ بات یزید سے کرتا ہوں کہ وہ کیسے میری بیعت کا حقدار ہو گیا, میں اس سے گفتگو خود کر لوں گا. ٹھیک. اور ایک روایت میں آتا ہے جو سرحد اور علاقے کی دوری کی جو بات ہے اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو, میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا. جب یہاں پر میں پہنچتا ہوں تو میرا دل مچلتا ہے کہ حسین کی نگاہیں اس وقت میں یہ ہندوستانیوں کے عشق کو محسوس کر رہی تھی کہ جو نام پر اتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ذات پر کتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں. میرے امام نے گویا کہ ان کی زبان پہ نام آ گیا. اگر یہ روایت صحیح ہے تو ان کی زبان پہ نام آ جانا ہی ہمارے ہندوستان کی معراج ہے. اور ہم کہتے ہیں مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے, میرے مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے تو آپ دیکھیں, ارے آپ کے بعد تو آپ کا شہزادہ آیا, خدا کی عزت کی قسم, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, کسی بھی بڑے بزرگ کی مزار پر اتنے پھول نہیں چڑھتے جتنا ہندوستان میں غریب نواز کے مزار پہ چڑھتے. کم و بیش ہر بڑی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی ہے, لیکن میں نے کہیں اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے. بغداد معلیٰ گیا غوث اعظم کے یہاں, میں نے وہاں بھی اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے. خود کربلا گیا, میں نے وہاں بھی یہ مزاج نہیں دیکھا.
پر یا میرے مولا جب تیرے بیٹے کی اتنی عزت کرتے ہیں اگر آپ آ جاتے تو ہند والوں کی عزتوں کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نہیں آئے، اس کا دکھ ہے مگر اس پہ شکر بھی ہے، آپ نے اپنے شہزادوں کو بھیجا، کوئی کم نہیں ہے یہاں۔ غریب نواز امام حسین کے شہزادے، غریب نواز کی شکل میں امام حسین ہمارے یہاں ہے، محبوب الہی امام حسین کے شہزادے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی امام حسین کے شہزادے، صابر کلیر امام حسین کے شہزادے، قطب الدین بختیار کاکی امام حسین کے شہزادے، بندہ نواز گیسو دراز امام حسین کے شہزادے، ہمارے مرشد سرکار صاحب البرکات امام حسین کے شہزادے، وارث دیوا امام حسین کے شہزادے، یہ سارے شہزادے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں جتنے شہزادے حسین کے ہمارے ہندوستان میں ہیں، جن کے گنبد چمک رہے ہیں، تو گویا کہ مولا حسین کا فیضان اور ان کے فیض و برکات ہم پر یوں ہی واہ ہے الحمدللہ، اور یہ جاری رہے گا۔ تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی یہ تجویز بھی انہوں نے رد کر دی، اور اچانک امام علی مقام 9 محرم کو دوپہر کے وقت خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تلوار پر، اور رکھ کر کے آپ نے یوں تھوڑی، یہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو، یوں تھوڑی ایسے تلوار پہ رکھی تھی، اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ نقارہ بج رہا ہے، آنکھ کھلی تو پوچھا عباس کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا حضور وہ جنگ کا نقارہ بج رہا ہے، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا ہوا؟ سیدہ زینب نے پوچھا، کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا دیکھا کتنا ستاری آپ کی امت، آپ کی امت مجھے کتنا ستاری۔ سرکار نے میں حسین صبر کرو، بس کل کی بات ہے، کل تم ہم سے آ کر مل جاؤ گے۔ سیدہ زینب رو پڑی، بھائی کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بہن صبر کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ بالآخر امام نے فرمایا ان سے کہو آج 9 محرم ہے، آج ہم جنگ نہیں کریں گے، اگر ان کو جنگ کرنے کا شوق ہی ہے تو وہ آج کی رات ہمیں دے دیں۔ آج کی رات شب عاشور ہے، ہم زندگی کی آخری رات عبادت کر کے گزارنا چاہتے ہیں، بہت ہمیں عبادت کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار، آنسوؤں کی سوغات، جو ہمارے خاندان کا طریقہ وتیرہ ہے، ہمیں ایک رات عبادت کے لیے دے دو۔ وہ ایک رات ان سے عبادت کی مہلت لے لی اور کہا کہ کل دیکھا جائے گا، اور پھر وہ 9 محرم کا سورج غروب ہوا فرات کے کناروں پر، اور 10ویں کا چاند گویا کہ طلوع ہو گیا کربلا کی ریگزاروں پر۔ امام نے سارے خیموں کو قریب قریب کر دیا، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد امام نے فرمایا سب سے کہ سب میرے خیمے میں آ جاؤ، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں، اور میری گزارش ہے جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو مجھے تھوڑا سا دل پر بوجھ لگ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ بیٹھ سکتے ہوں، اچھا جگہ کیچڑ ہے اور ٹھیک ہے، بہرحال تو ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں آ جاؤ۔ اب آگے کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، امام نے ایک رات عبادت کے لیے لی دشمنوں سے کہ مجھے ایک رات دے دو تاکہ میں اور میرے ساتھی عبادت کریں، اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ حسینی کہلا کر اسی شب میں لوگ خرافات کرتے ہیں اور لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی اور جا کر بھی انہوں نے نہیں پڑھنا ہے،
عاشورہ کی فجر بھی انہوں نے بستر پہ ہی گزارنا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ کربلا ہر سال سنتے ہیں, بدلتے کیوں نہیں, تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ کسی مفکر نے کہا تھا کربلا تو انقلاب کا نام ہے, پھر کربلا سن کر انقلاب آتا کیوں نہیں, بدلتے کیوں نہیں؟ وہی برائیوں میں, وہی جرائم میں, وہی بے نمازی پن میں, وہی نظروں کی گندگی میں, وہی حرام لقمے میں, وہی جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی میں. نہیں, ہمیں بدلنا ہوگا. نیت کرو, امام علی مقام کی روح اقدس سے مدد طلب کرو, ان کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے, ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے. عشاء کی نماز کے بعد میرے امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں جمع ہو جائیں. سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد امام نے چراغ گل کر دیا, چراغ بجھا دیا. جب میرے امام نے چراغ بجھا دیا, چراغ بجھانے کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا. لوگ خطبے کے وقت چراغ جلاتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے تو چراغ جلاتے ہیں. میرے مولا نے اس وقت چراغ بجھا دیا, یہی شب تھی, اور چراغ بجھا کر میرے مولا نے فرمایا امام حسین نے کہ جیسے وفادار ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے وفادار ساتھی ملنا آگے کے بعد مشکل ہے. جو تم نے وفا کی وہ قابل احترام ہے. میں بھوکا رہا, تم میرے ساتھ بھوکے رہے. میں پیاسا رہا, تم میرے ساتھ پیاسے رہے. میں نے تکلیفیں اٹھائی, تم نے سفر کی صعوبتیں اٹھائی, اور اب جنگ کے سوا کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا. اب جنگ ہی جنگ ہے. اور سن لو, انہیں آپ لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے, انہیں تکلیف حسین ابن علی سے ہے. مجھے جب وہ مار دیں گے, اپنی مراد پوری کر لیں گے, میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیں گے, تو اس کے بعد وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, اور ان کو کسی سے کوئی لینا دینا یا اعتراض نہیں ہوگا. بس چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ اندھیرے میں آپ میں کا ایک ایک میرا ساتھی, میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے. جیسے کہ کوئی بندہ میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے, کوئی بندہ میرے قاسم کا ہاتھ پکڑ لے, کوئی بندہ میرے اون کا ہاتھ پکڑ لے, کوئی بندہ میرے محمد کا ہاتھ پکڑ لے, کوئی بندہ میرے جعفر کا ہاتھ پکڑ لے. ایسے ہی ہر ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ. چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ اگر تم جاؤ گے تو اجالے میں تمہیں شرمندگی ہوگی, تو بجھا اس لیے دیا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں, اور تم سب یہاں سے نکل جاؤ. تم جاؤ گے تو یہ تم سے کوئی باس پرس نہیں کرو گے, ان کی اپنی مراد مجھے قتل کر کے پوری ہو جائے گی, اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں طلب کرتا. بہت دیر تک امام یہ بات کہہ کر روتے رہے, آنسو نکلتے رہے, اور خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوتی رہی. اللہ اکبر. اب خیمے سے کون جاتا ہے کون رہتا ہے, یہ کیا بات تھی, کیونکہ جان بچانی تھی, مال بچانا تھا. اللہ اکبر. کون کون گیا کون کون نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی. البتہ جب بہت دیر گزر گئی اور سسکیوں کی آواز بلند ہوئی, اب اندھیرے میں اندازہ تھا کہ کون رہا کون گیا, لیکن امام کی ایک آواز بلند ہوئی, صبح صادق سے قریب, عباس چراغ روشن کرو, عباس چراغ جلا دو. اللہ اکبر. آخر یہ کیوں کہا کہ عباس چراغ جلا دو, یہ کیوں کہا؟ حسین کو بھی عباس کی وفا پر اتنا یقین تھا کہ کوئی جا تو سکتا ہے مگر عباس جا نہیں سکتا, اس لیے کہ عباس چراغ جلا دو. اور پھر جب میں کربلا کو پڑھتا ہوں, احد کو پڑھتا ہوں, کربلا کو پڑھتا ہوں, بدر کو پڑھتا ہوں, احد کو پڑھتا ہوں, خندق کو پڑھتا ہوں, احد کو کربلا کو پڑھتا ہوں, خندق کو پڑھتا ہوں, احد کو پڑھتا ہوں, کربلا کو پڑھتا ہوں, کربلا کے بعد جو بھی جنگ پڑھتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ احد میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا, حنین میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا, اللہ اکبر, خندق و خیبر میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا, کربلا میں وہی کردار حسین کے ساتھ عباس ابن علی کا تھا. یہ عباس ہے, غازی عباس. اللہ ان کے مزار پر رحمتوں کی برسات کرے. فرمایا عباس چراغ جلا دو. عباس نے چراغ جلایا, داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. مولا نے دیکھا کوئی نہیں گیا.
کرسیوں کے لیے دوڑ بھاگ نہ کریں، ذکر بہت بڑی ہستی کا ہو رہا. ایک بار خاموشی سے لے لیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں. جلدی کریں، انتظامیہ بھی جلدی، بلکہ اب تو بیان بھی ختم ہونا چاہیے، زیادہ وقت تو تھوڑی رہ گیا. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. صلاة و سلام علیکہ یا جد الغوث الثقلین. اب توجہ کریں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں. امام سے کہا، امام کیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے موت کے منہ میں جائیں؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ ہم کوفہ والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں، کوفہ والے نہیں ہیں. ہم آپ کو کیسے چھوڑیں؟ واللہ حسین مریں گے تیرے ساتھ، جیئیں گے تیرے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں گے تیرے ساتھ، بلکہ تیرے بعد جو زندگی، اس زندگی پہ ہم جو ہے وہ جینا نہیں چاہتے، اس زندگی پہ مٹی ڈالتے ہیں. اور اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ سیدہ زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ارے زندگی تو کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی. اس سے بڑھ کر زندگی کیا ہے جو حسین کے قدموں پر نثار ہو جائے. جب بھی میں کربلا جاتا ہوں تو میں ان کو دیکھ کر کے، ان کے مزارات دیکھ کر کے مجھے خیال آتا ہے، انہوں نے کہا تھا حسین جیئیں گے تیرے ساتھ، مریں گے تیرے ساتھ، اٹھیں گے تیرے ساتھ. اللہ اکبر. ادھر روضہ حسین ہے اور حسین پاک کے قدموں میں، اللہ اکبر، او سارے شہید سو رہے ہیں. اللہ اللہ. حسین کے ساتھ انہوں نے وفا کیا، لیکن مولا حسین نے ان کے ساتھ کیا وفا کیا کہ وہ جیتے جی حسین کو نہیں چھوڑتے، اور بعد شہادت آج حسین ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اللہ. میدان کربلا کے اندر آج بھی وہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اور پھر بلکہ حالت یہ ہے، لوگ فاتحہ پہلے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، بعد میں مولا حسین کے قدموں میں جاتے ہیں. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے. اللہ اکبر. وفا نے سب کو بلند کیا ہے، وفا نے سب کو بلند کیا ہے. کاش انسان کے اندر وفا پیدا ہو. اگر انسان وفادار ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بے وفا ہو جائے تو کتوں سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو وفا ہونی چاہیے، اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے رشتے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیشے سے، اپنے انداز سے، اپنے ملک سے، ہر جگہ وفا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. امام علی مقام کو یہ بات کہی گئی، امام نے کہا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے. کوئی اٹھ کر نہ گیا. اور اب صبح صادق کا وقت آ گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا. فجر کا ٹائم تھا، روزانہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا. کوئی بھی اذان دیتا تھا، امام نماز پڑھاتے تھے. کوئی بھی اذان دیتا تھا، مؤذن بدلتے رہتے تھے. ہر ایک کو الگ الگ باری دی جاتی تھی. لیکن آج انتخاب کیا ہے، آج فجر کی اذان کوئی اور نہیں دے گا، شہزادہ علی اکبر دیں گے. ہم شبیہ پیمبر دیں گے، حسین پاک کے بڑے شہزادے امام علی اکبر اذان دیں گے فجر کی. اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، علی اکبر نے جن کی صورت، جن کی سیرت، جن کی آواز رسول اللہ سے بہت مشابہ تھی، انہوں نے اذان شروع کی. کربلا کا گویا کہ چپا چپا گونج گیا ہوگا علی اکبر کی فجر کی اذان سے. علی اکبر نے فجر کی اذان دی. اللہ اکبر. جوان بیٹے کی آخری اذان سن کر بابا کے وجود پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی، اس کا ذکر میں کرنے سے قاصر ہوں. اور پھر اماموں کا امام، امام الائمہ میرے حسین ابن علی نے فجر کی نماز 10ویں محرم کی پڑھائی. یہ جماعت کے ساتھ امام حسین کی اور ان کے قافلے کی آخری نماز تھی. پتہ نہیں
پوری رات عبادت کر کے، تسبیحات تحلیلات کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، قرات کر کے، قرآن پڑھ کے ان کو کیا لطف و کیا سرور آیا، کیا کیف آیا، یہ وہ جانے. لیکن آخری سجدے میں، تلاوت میں، سجدے میں، رکوع میں اور اذان میں کیا کیف، کیا سرور آیا، ان کی پیشانیوں نے کیسی لذتیں لی، کیسے سرور اٹھائے، وہ جانتے ہیں. اور جب صبح ہوئی تو صبح کے بعد پھر اللہ اکبر 10ویں محرم 61 ہجری کا خون آشام سورج کربلا کی دھرتی پر طلوع ہوا. سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی سے میدان کربلا کے اندر جنگ کا نکارہ بج گیا اور دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی. امام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا. فرمایا میں حجت تمام کرنے کے لیے آیا. میں نے کسی کا قتل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کسی کو گالی دی؟ نہیں. کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں. مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالا؟ رقیہ ام کلثوم اور زینب بنات مصطفیٰ میری خالائیں نہیں؟ حسین منی وانا من الحسین، یہ حدیث میری شان میں نہیں؟ کیا رسول اللہ نے میری پیشانی نہ چومی، میرے لیے سجدے طویل نہ کیے، مجھے ریحان جنت نہ کہا، مجھے میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار نہ کہا؟ یہ ساری چیزیں تم بھول گئے. اگر تمہیں یاد نہیں ہے، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو. ابھی بھی ام المومنین ام سلمہ موجود ہے، ان سے پوچھو. پوچھو عبداللہ ابن زبیر سے، پوچھو عبداللہ ابن عمر سے، پوچھو عبد الرحمن بن ابو بکر سے، پوچھو ان سب سے. بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ فضیلت ہے جو حضور نے بیان کی میرے لیے نہیں کی. شیمر نے کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو، جنگ کرو. امام علی مقام علی جدی والی سلام کو یہ بات کہی گئی تو ایک دوسرا بدبخت مالک ابن عروہ، اس نے کہا حسین تو نے تو وہاں کی جہنم کی آگ لگنے سے پہلے تو نے اپنے خیمے کے آس پاس آگ لگا لی، وہاں جلنے سے پہلے تو یہاں کا انتظام کر رہا ہے. حضرت مسلم بن اوسجا کو یہ جملہ اتنا سخت گزرا. فرمایا مولا یہ آپ کو اتنی بڑی گالی دیتا ہے یہ خبیث، میں اس کے منہ پہ تیر مار دوں، اجازت دے. فرمایا مسلم ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے، یہ گالی دے رہا ہے نا، اس کا انجام ابھی تو دیکھے گا. اس نے مجھے گالی دی ہے نا، سید کو گالی دی ہے، اس کا انجام تو ابھی دیکھے گا. ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے. اور آسمان کی طرف نگاہ کی، مولا یہ مجھے جہنم کی بات کرتا ہے سردار. کہ دوسرا پاپی وہ گندا ایک شخص کہنے لگا حسین تم اپنے آپ کو نواسہ رسول اور آل رسول سمجھتے ہو، تم کو نبی سے کیا نسبت ہے؟ یہ جملہ امام حسین کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. گویا کہ امام حسین کی سیادت کا انکار ہو رہا ہے وہاں. تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ اس وقت غازی عباس کو پیش آ گیا. عباس چپ رہو، ابھی اس کی ذلت دیکھ. یہ رسول اللہ کے بیٹے کی سیادت کا منکر ہے. اے دیکھنا تو ابھی بس اتنا کہنا تھا کہ اس کو پاخانہ لگا اور ننگا ہو کر کے کپڑ. جائزی بات ہے پاخانے کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن وہ بیٹھا کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا. کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا. خود ہی کی کلاس غلاظت میں پلٹا، گندگی میں بھرا. اور جب اس سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ جہاں ڈنک پڑا تھا وہ برداشت کی جگہ تھی نہیں، اس سے برداشت نہ ہوا تو پورے لشکر میں ننگا گھومتا تھا.
چلاتے ہوئے چیختے ہوئے، اور پورا لشکر اس کی اس بے ستری کو